نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی اور نہیں میں بری کرتا نفس کو ان النفس لامارۃ بالسوء بے شک نفس تو حکم دیتا ہی ہے برائی کا الا ما رحم ربی مگر جس پر میرا رب رحم کر دے ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی بھرے دربار میں شاندار جیت کہ مجرم جو ہے وہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، تو نفس کے اندر ایک غرور تو آ ہی سکتا ہے، لیکن فوراً کیا کہا کہ نفس کا تو کام حکم دینا ہی ہے، میں بھی برائی کر سکتا تھا مگر مجھے میرے رب نے ہی بچایا ہے، جس پر میرا رب رحم کر دے وہی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ اور کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس اس کو استخلصہ لنفسی میں اسے خالص کر لوں اپنی ذات کے لیے۔ فلما کلمہ پھر جب اس سے کلام کیا کالا کھا انک الیوم لدینا مکین امین بے شک تو آج کے دن ہمارے پاس بڑے مرتبے والا ایمانت دار ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا جو ہے اشتیاق ہوا کہ میں اس شخص سے ملوں کہ جس کا علم، جس کی پاکیزہ سیرت اتنی زیادہ ہے، تو پھر بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ لیکن جب بات چیت کر لی یوسف علیہ السلام سے تو فوراً سارا اقتدار جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا اور کہا کہ ہم آپ کو ایمانت دار سمجھتے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض کہا مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ اور کسی بھی عہدے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے علم کا ہونا یا امانت اور صداقت جو ہے وہ ہونا، چونکہ یہ میرے پاس ہے تو اس لیے مجھے زمین کے خزانوں، یہ نہیں کہ وہ وزیر خزانہ بن گئے تھے بلکہ زمین کے سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے تھے، اور سارا یعنی حکم جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کا ہی چلتا تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی طرح ہم نے اقتدار بخشا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ یشاء وہ جگہ پکڑتا تھا اس سے جہاں وہ چاہتا تھا، نصیب برحمتنا من نشاء ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر احسان کرنے والوں کا۔ یعنی اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار بخشا، اور حالات بھی اسی چیز کا تقاضا کر رہے تھے کیونکہ معیشت کو تباہی سے بچانا تھا، اس لیے بادشاہ نے بھی سارے کا سارا اقتدار جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ بات صرف یوسف کی نہیں، جو بھی احسان کی روش اختیار کرے اللہ اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب جبریل امین نے آ کے پوچھا کہ مل احسان، تو آپ نے فرمایا کہ تو عبادت اس انداز سے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ خیال تیرے دل میں پیدا نہ ہو سکے تو یہ تو سوچ لو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ والأجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا اور البتہ اجر آخرت کا بہتر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ پرہیزگار ہیں۔ یعنی محسنین کو اللہ دنیا میں بھی جو ہے نعمتیں عطا کرتا ہے، اور آخرت کا اجر تو یقینی ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ اور آگے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وہ داخل ہوئے اس پر، فَعَرَفَهُمْ تو ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ یہی وہ بات تھی جب کنویں میں پھینکے جانے لگے یوسف علیہ السلام، تو اللہ نے دل میں ڈالی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو یہ ان کا کام جتائے گا، یہ تو تجھے پہچانتے نہیں ہوں گے لیکن تو ان کو پہچان لے گا۔ اور یہ 8واں سال تھا، 7 سال خوشحالی کے گزر گئے، اور پھر جب قحط شروع ہوا، چونکہ مصر میں تو انتظام ہو چکا تھا، یہاں غلہ سستا تھا لیکن ارد گرد کے علاقوں میں بھی قحط تھا اور وہاں غلہ مہنگا تھا اور غلہ ضرورت بھی تھی۔ اب بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ مصر سے تو غلہ سستا مل رہا ہے تو پھر وہ لینے کے لیے آئے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ اور جب تیار کیا ان کے لیے ان کے سامان کو، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ کہا لے آنا میرے پاس اپنا بھائی تمہارا جو تمہارے باپ سے ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ کیا نہیں تم دیکھتے أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ کہ میں ماپ کو پورا کرتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں بہترین اتارنے والا یعنی مہمان نواز ہوں۔ اور پھر یہ ایک راشن سسٹم تھا کہ ہر بندہ جو غلہ لینے آتا وہ ایک درخواست دیتا، اور اس میں وہ جتنے افراد ہوتے ان کے نام لکھے جاتے تھے، پھر ہر فرد کے عوض جو ہے نا ایک بار شتر جو ہے وہ غلہ دیا جاتا تھا۔ اب بھائی بھی آگے اور انہوں نے اس میں اپنے نام تو لکھے تھے، اپنے والد یعقوب علیہ السلام کا نام بھی لکھا اور اپنے بھائی بنیامین کا، لیکن جب سامنے پیشی ہوئی تو کہا کہ بنیامین اور آپ کا باپ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے باپ تو بہت بوڑھا ہے
اور بنیامین ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر ہے تو اس لیے ان کو نہیں لائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں دے تو دیتا ہوں لیکن آئندہ اپنا بھائی جو ہے نا اسے ضرور لانا ورنہ تمہیں معاف نہیں ملے گا۔ باپ کو تو چلو بوڑھا ہے بے شک تم نہ لے کے آنا لیکن بھائی کو ضرور لانا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر نہ تم لائے اسے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہیں معاف نہ ملے گا عندی میرے پاس سے، وَلَا تَقْرَبُونَ اور میرے قریب نہ آنا۔ قالوا تو انہوں نے کہا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ان قریب ہم بہلائیں گے اس سے اس کے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں، یعنی ہم باپ سے بہلائیں گے کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام سے بھی انہوں نے جو کچھ کیا تھا باپ تو آنے نہیں دے گا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ باپ اس کو آنے دے۔ وقال لفتیانہ جعلوا، اور کہا اپنے غلاموں سے رکھ دو، بضاعتہم ان کی پونجی کو، فی رحالہم انہی کے کجاووں میں، لعلہم یعرفونہا شاید کہ وہ اس کو پہچان لے، اذا انقلبوا جبکہ وہ لوٹ کر جائیں، الی اہلہم اپنے اہل کی طرف، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ پھر کہا کہ یہ ان کے کجاووں میں جو ہے نا پونجی جو ہے وہ واپس کر دی جائے۔ وہ اجرت بھی نہیں لینا چاہتے تھے بھائیوں سے اور یہ بھی مقصد تھا کہ آئندہ آنے کے لیے دیر بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پیسے ان کے پاس نہ ہو اور یہ دیر کر دیں چونکہ اپنے بھائی سے جلد ملنا چاہتے تھے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا تو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل ہم سے تو ماپ کو روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا تو بھیجو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل ہم ماپ لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر باپ سے کہا کہ اب ہمیں تو ماپ نہیں ملے گا اگر بنیامین ساتھ نہیں جائے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ قال کا حل آمنکم، کیا میں تمہیں ایمانت دار سمجھو لئی ہے اس پر، الا مگر کما جیسا کہ امینتکم میں نے تمہیں ایمانت دار سمجھا تھا، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کہنے لگے میں نے یوسف پر بھی تو تمہیں بڑا ایمانت دار سمجھا تھا لیکن تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہی ہوگا اور اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتهم تو انہوں نے پایا اپنی پونجی کو، ردت الیہم جو انہی کی طرف لوٹا دی گئی تھی، قالوا تو انہوں نے کہا یا ابانا ما نبغی اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا ہم غلہ لائیں گے اپنے اہل کے لیے، ونحفظ اخانا ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر اور ہم زیادہ لائیں گے ایک شتر اونٹ، یعنی ایک اونٹ بھر کر غلہ، ذالک کیل یسیر یہ ماپ تو بڑا آسان ہے۔ پھر کہنے لگے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، پونجی تو ہمیں واپس مل گئی، اگلے سفر کے لیے ہم جائیں گے بنیامین کو ساتھ بھیج دیں تو ہمیں ایک بار شتر جو ہے وہ زیادہ مل جائے گا۔ قال لن ارسلہ ہرگز میں نہ بھیجوں گا اسے معکم تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم مجھے دو اللہ کا پکا وعدہ، لا تأتوننی بہ تم ضرور اس کو لاؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم مگر کہ تم سب کو ہی گھیر لیا جائے، فلما آتوہ پھر جب انہوں نے دیا اس کو موثقہم اپنا وعدہ، قال اللہ علی ما نقول وکیل تو کہا اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے۔ اب چونکہ غلہ ضرورت بھی تھی اس لیے بھیجنا بھی لازمی تھا، لیکن کہا کہ مجھے اللہ کا پکا وعدہ دو کہ تم اسے کہیں چھوڑ کر نہیں آ جاؤ گے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو تم لوگوں نے غائب کر دیا، اسے کہیں غائب نہیں کرو گے۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے تم سارے ہی کسی آفت میں گھیر لیے جاؤ تو وہ تو تمہارے بس کی بات نہیں، مجھے اللہ کا پکا وعدہ دو، لیکن ہم جو آپس میں وعدہ کر رہے ہیں کارساز اللہ کی ذات ہے، وہی ان باتوں کو پورا کرنے کے لائق ہستی ہے۔ وقال اور کہا یا بنی جے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد نہ تم داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ اور داخل ہو جانا متفرق دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور نہیں میں کام آ سکتا تمہارے اللہ سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ حکم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے، انڈر لائن اس کو کر لیں، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسی پر پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے۔ اب چونکہ
یہ سارے بڑے خوبصورت تھے، بڑے اونچے لمبے قد تھے ان کے، اور 11 بھائی اب اگر یہ سارے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ نظر نہ لگ جائے۔ اور پہلے تو یہ عام اجنبی مسافر تھے، لیکن وہاں ان سے بڑا اچھا سلوک ہوا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان چکے تھے، بڑا اچھا سلوک کیا۔ اور اب تو شاہی دعوت پر یہ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں نظر لگ جائے کہ نا ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ اب تمہاری عزت و تکریم تو پہلے سے زیادہ ہے۔ لیکن یاد رہے یہ تو ایک تدبیر ہے، تقدیر کے مقابلے میں تدبیریں کام نہیں آتی ہیں، حکم تو کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہی چلتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا انہیں، ابوہم ان کے باپ نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہ تھا وہ کام آ سکتا ان سے اللہ سے کچھ بھی، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ، مگر ایک حاجت تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، قضاہا اسے پورا کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ علم والا ہے واسطے اس کے جو سکھایا ہم نے اس کو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ایک تدبیر تھی، یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا انہیں نظر نہ لگے، نظر تو نہیں لگی، لیکن بنیامین کو اللہ نے وہیں پہ روکنا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے روک لیا، تو ایک حاجت جو تھی یعقوب علیہ السلام کی وہ پوری کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو صرف اسباب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ پر توکل نہیں کرتے، وہ بھی غلط ہیں، اور کچھ لوگ صرف اللہ پر توکل کر لیتے ہیں، اسباب کو اختیار ہی نہیں کرتے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اسباب کو ضرور اختیار کرو، لیکن بھروسہ کس ذات پر کرو؟ اللہ پر، کی اسباب بھی اسی وقت مدد کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو پناہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، میں تیرا بھائی ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر نہ تو افسوس کر ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب جب یہ سارے بھائی پہنچ کے ایک ایک کمرے میں دو دو بھائیوں کو ٹھہرایا، وہ 10 تو پورے ہو گئے، بنیامین بچ کے کہنے لگے میرے کمرے میں آ جاؤ، اور پھر جب تنہائی ہوئی تو کہنے لگے میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں اتنے عرصے کے بعد جب بچھڑے تو کوئی اس طرح شکوے شکایتیں نہیں کی، نہ غیبتیں کی، بلکہ کہا جو ہو گیا پیچھے چھوڑ دو ان باتوں کو، ان پر افسوس نہ کرو۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب تیار کیا ان کے لیے ان کے سامان کو، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو رکھ دیا پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کے ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو چور ہو۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں اپنا پیالہ تمہارے کجاوے میں رکھ دوں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے پاس ہی رکھ لوں، اور جب تیرے اوپر چوری کا الزام لگے گا تو تجھے میں جیل میں کم از کم میرے پاس جو ہے وہ تم رہ جاؤ گے۔ اب جب پیالہ رکھ دیا، یہ قافلہ تھوڑی دور گیا تو پیچھے اعلان ہو گیا قافلے والے رک جاؤ، تم تو چور ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کیا چیز تم نے کھوئی ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، نفقد سؤال الملکی، ہم نے بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے، ولمن جاء بہ، اور جو بھی اس کو لائے گا، حمل بعیر، ایک بار شتر اونٹ اس کو، یعنی ایک بار شتر اس کو انعام دیا جائے گا، وانا بہ زعیم، اور میں اس پر ضامن ہوں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم تو جانتے ہو کہ نہیں ہم آئے ہم فساد کریں زمین میں، وما کنا سارقین، اور ہم کوئی چور تو نہیں ہے۔ اب بھائی فوراً پلٹے اور کہنے لگے ہم کوئی فساد کرنے تو نہیں آئے، ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ قالو، تو انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو پھر کیا بدلہ ہے اس کا اگر تم جھوٹے ہوئے، یعنی پھر تم چور کو کیا سزا دیتے ہو اگر تم جھوٹے ہوئے اور چور نکل آئے؟ قالو، تو انہوں نے کہا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کا بدلہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ پایا گیا وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی وہی جو ہے چور وہ بادشاہ کا 1 سال کے لیے غلامی کرے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اپنے قانون میں ظالموں کو، چوروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبادأ بأوعیتہم، وہ شروع ہوئے ان کے کجاووں کے ساتھ، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے سے پہلے، ثم استخرجہا، پھر نکال لیا اس کو، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے پیالے سے، کذالک، اسی طرح، کدنا لیوسف، ہم نے قریب کر دیا یوسف علیہ السلام کے، ما کان لیأخذ، نہ تھا وہ کہ پکڑ لے، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من
من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک دانا ہستی جاننے والی موجود ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا تو خیال یہ تھا کہ چوری جب پکڑی جائے گی تو میں بادشاہ کے قانون کے مطابق جیل بھیج دوں گا، چلو میرے پاس ہی رہے گا، لیکن اللہ نے کچھ اور کر دکھایا۔ اللہ نے انہی کے منہ سے نکلوا دیا کہ ہمارا قانون تو چور کا یہ ہے، کنان کے اندر جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، کہ ہم جب کوئی چوری کرتا تھا تو وہ جس کی چوری کرتے 1 سال اس کی غلامی کرتا ہے۔ اللہ نے بھائی کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ رکھ دیا، حالانکہ یوسف کو علم تو بڑا ملا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ کس طرح رکھے۔ یہ تدبیر کس نے کر دی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کیونکہ اللہ تمام لوگوں کے علم سے بہت بڑی علیم ہستی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ان یسرک، اگر اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ لہ من قبل، تو بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، فاسرہ یوسف فی نفسہ، چھپا لیا اسے یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں، ولم یبدھا لہم، اور نہیں ظاہر کیا ان کے لیے، قال انتم شر مکانا، تم تو بڑے مرتبے میں بہت برے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم بیان کرتے ہو۔ اب وہی حسد جو ہے وہ پرانا آیا تھا، اس نے چوری کی، اس کے بھائی یوسف نے بھی پہلے جو ہے وہ چوری کی تھی۔ یوسف ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں یوسف ہوں، ہاں ابھی تھوڑا سا اور وقت جو ہے وہ باقی تھا، دل میں سوچا تم کتنے برے لوگ ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا بھائی تو اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو پکڑ لو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے تو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے، اب یہ بڑا بائک تھا، یہودا کہنے لگا ہم تو باپ کو وعدہ دے کے آئے ہیں کہ اسے چھوڑ کے نہیں آنا، یہاں آ کے یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ لو، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتا، اس کو چھوڑ دو، ہم تو تجھے محسن دیکھتے ہیں، تو بڑا احسان کرنے والا نیک آدمی ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ چور ہے، اور ابھی کہہ رہے پتہ نہیں ہے نا کہ یہ یوسف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، ہم دوسروں پر ایسے الزام لگا دیتے ہیں تعصب میں آ کر، جبکہ اگلا بندہ جو ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ اس طرح کے رویوں سے ہمیں بچ جانا چاہیے۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر ہم تو پکڑیں گے اسی کو جس کے سامان میں ہم نے اپنا سامان پایا ہے، انا اذا لظالمون، بے شک ہم اس وقت تو ظالم ہو جائیں گے۔ اپنے بھائی کو یہ نہیں کہا کہ ہم تو چور کو پکڑیں گے، اس لیے کہ کسی کے سامان سے اگر پیالہ نکل آئے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ چور ہے، کوئی اور بھی تو رکھ سکتا ہے۔ کہا بھائی ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے، ہاں جس کے لیے پاپڑ بیلے ہیں اسی کو رکھنا ہے جس کے اندر سامان میں سے ہم نے پیالہ پایا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس سے تو الگ ہو کر سرگوشی کرنے لگے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، کہا ان کے بڑے نے، أَلَمْ تَعْلَمُوا، کیا نہیں تم نے جانا، أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، کہ تمہارے باپ نے بے شک پکڑا ہے تم سے وعدہ اللہ سے، وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، جو تم نے کمی کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، ہرگز میں نہ ٹلوں گا زمین سے، حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک اجازت دے دے مجھے میرا باپ، أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا اللہ فیصلہ کر دے میرے لیے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ سارے بھائی الگ ہو کے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے باپ کو تو وعدہ دے کے آئے ہو، جو بڑا تھا کہنے لگا میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ باپ مجھے حکم نہ دے یا اللہ کی طرف سے مجھے موت آ جائے، میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ تم اپنے باپ کی طرف، فقولوا، تو تم کہنا، یا ابانا، ہے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں گواہی دی ہم نے مگر ساتھ اس کے جو ہمیں معلوم ہوا، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم کوئی غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہیں تھے۔ یعنی کہا جا کے کہنا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی، اور ہمیں کیا پتا تھا جب ہم وعدہ دے رہے تھے کہ یہ وہاں جا کے چوری کر دے گا، ہم کوئی غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے۔ اور پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم جو اپنے ملک کی سزا ان کو بتا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی الٹا لاگو ہو جائے گی، اور ہمارا بھائی جو ہے وہ چور نکل آئے گا، اور یہ پھر 1 سال غلامی جو ہے وہ اس کی اختیار کرے گا۔ اب ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ اندر سے چور ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھ کے بستی والوں سے وہ جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي
اقبلنا فیہا، اور ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اب یہاں سچے بھی ہوں ہاں تو پھر بھی یقین نہیں آئے گا، کیونکہ کردار جو ہے نا یہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کا کردار سچا ہو تو پھر اس کو اتنے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، فَصَبْرٌ جمیل، صبر بہت عمدہ چیز ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، قریب ہے کہ اللہ لے آئے میرے پاس ان تمام کو، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو یہ تو یقین تھا کہ میرے بیٹے چور نہیں ہو سکتے ہیں، اور کسی کے کجاوے سے پیالے کا نکل آنا اس بات کی وہ نہیں ہے دلیل کہ وہ واقعی چور ہے، کوئی دوسرا بھی رکھ سکتا ہے۔ کہا میں تو صبر کروں گا، قریب ہے کہ اللہ ان تمام کو، کیونکہ اب بڑا بھائی بھی جو ہے وہ مصر میں رہ گیا تھا، بنیامین بھی مصر میں، بڑا بھائی یہودا وہ مصر میں، اور غالب امکان تھا کہ یوسف بھی جو ہے وہ مصر میں، اللہ ان سب کو لے آئے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور منہ پھیرا ان سے، وَقَالَ، اور کہا، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی تھی اس کی آنکھیں غم سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی رو رو کے یوسف کی جدائی میں اتنا غم برداشت کیا کہ آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی۔ پھر یوسف یاد آ گیا، پھر کہنے لگے ہائے افسوس کہ یوسف جو ہے وہ مجھے کتنا یاد آ رہا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، تو اللہ کی قسم، تفتح تذکر یوسفا، تو اسی طرح یوسف کو یاد کرتا رہے گا، حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ تو ہو جائے گا غم سے بھرا ہوا، او تکون من الحالکین، یا تو ہلاک ہونے والوں سے ہو جائے گا۔ یہ تھے ان بچوں کے کلام کہ وہ اپنے باپ سے کس انداز سے جو ہے وہ یوسف کا تذکرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے کرتے ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو جو بچے اپنے باپ کے ساتھ اس طرح بولے تو دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ان کی جو ہے وہ دینی حالت کیسی تھی۔ کالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں تو شکوہ کرتا ہوں اپنے غم اور حزن کا اللہ سے، عالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم جانتے نہیں ہو۔ کہا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے اللہ کے آگے ہی میں رو رہا ہوں، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خواب کا جو مطلب تھا وہ یہ کہ بہت بڑا مرتبہ ملنے والا ہے اور ملاقات بھی ہوگی۔ یہ سورج اور چاند جو سجدہ کریں گے یہ ماں باپ ہی تھے، اور یا اس کا یہ بھی سورس، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، وہی کے ذریعے بھی اللہ بتا سکتا ہے کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہوگی۔ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹے جاؤ، فتحسسوا من یوسفا، تو تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نہ تم مایوس ہو جانا اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک وہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافروں کی قوم۔ کہا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی لے کر آؤ۔ یہ دو کا ذکر کیا کیونکہ تیسرا تو ان کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا، جب یہ دو آئیں گے تو وہ تیسرا تو ازہد آ جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ داخل ہوئے اوپر اس کے، قالو، تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا پہنچی ہے ہمیں، واہلنا، اور ہمارے اہل کو، الضر تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، ہمیں ماپ بھی پورا دے دو، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کر دو، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تو صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تھے تو نبی کے بیٹے ہی، دین کی سمجھ تو تھی، کہنے لگے پونجی تو بہت تھوڑی ہے لیکن آپ صدقہ کر دیں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قالا، کا حل علمتم ما فعلتم بیوسفا، کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادان تھے۔ اب یہ فقر و فاقہ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ ہو سکا، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی سے؟ تو یہ ایک دم چونک پڑے کہ انہیں کیسے پتا چلا، پھر خیال یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یوسف ہی ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، ائنک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ قالا، کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وھذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بے شک احسان کیا اللہ نے ہم پر، انہ من یتقی ویصبر، بے شک وہ جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
मुहसिनीन, तो बेशक अल्लाह मोहसिनीन के अजर को ज़ाया नहीं करता। कहा देखो सब्र और तकवा का अंजाम कि अल्लाह ताला ने मुझे किस जीने पर चढ़ा दिया, कहाँ पे अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी। कालू, तो उन्होंने कहा तल्लाह, अल्लाह की कसम, लक़द आसरक अल्लाहु अलैना, बता बेशक तरजीह दी तुझे अल्लाह ने हम पर, व इन कुन्ना लखातीन, हम ही खताकार थे। फौरन अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया। काला का ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, नहीं कोई पकड़ तुम्हारे ऊपर आज के दिन, यगफिरुल्लाहु लकुम, बख्श देगा अल्लाह तुम्हें, व हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अब भाइयों के चेहरों पे वो चीज़ आई कि पता नहीं आज हमारे साथ क्या सलूक हो, ये तो बादशाह है। फौरन भाम के कहने लगे कोई मुआखजा नहीं, मैंने भी माफ़ कर दिया और अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ले जाओ मेरी ये कमीज़, फ़ाल्कुहु अला वजहि अबी, तो डाल दो इसे अपने बाप के, मेरे बाप के चेहरे पर, याती बसीरा, वो आएगा देखता हुआ, वातूनी बिअहलिकुम अजमईन, और ले आओ मेरे पास अपने तमाम अहल को। कहा ये मेरी कमीज़ ले जाओ, अब्बा जान की आंखों पे रखना, उनकी आंखें आ जाएंगी, ये मौजज़ा है और नबियों को मौजज़े मिला करते हैं। और अब वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं, तुम सारा कुंबा कबीला, सारे घर वाले हाँ मेरे पास आ जाओ। फलम्मा फसलतिल ईरु, फिर जब जुदा हुआ काफिला, काला का अबूहुम, उनके बाप ने, इन्नी ला अजिदु रिहा यूसुफ, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, लौला अन तुफन्निदून, अगर कि तुम मुझे बहका हुआ ख्याल ना करो। अब ये कमीज तो काफिला इधर से चला, लेकिन उधर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशबू आने लगी। कहने लगे कि अगर तुम मुझे बहका हुआ ख्याल ना करो तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। किनसे कहा? पोतों से, क्योंकि ये तो भाई अभी यहाँ से चले थे। बात ये है जब बेटे ही बाप की इज्जत ना करेंगे तो पोते पोतियां बाप की इज्जत, दादे की इज्जत कैसे करेंगे। कहते अगर तुम मुझे पागल ना समझो, हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते और हमारे बच्चे हमारी वजह से वालिदैन की इज्जत नहीं करते तो डबल गुनाहगार हैं कि हमने बच्चों के दिलों में वालिदैन का एहतराम नहीं डाला। अच्छा, जब कुएं में थे, करीब थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तब तो खुशबू नहीं आई, लेकिन जब अभी काफिला मिस्र से निकला है तो खुशबू आने लग गई। बात यह है कि अल्लाह भी जब कोई गैब का खबर दे तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। यहाँ एक चीज़ और बयान करूंगी, जब हम छोटे छोटे थे तो मोहल्ले के खाला जी थे, वो हमें यही वाकया सुना रहे थे, और उन्होंने हमें ये वाकया इस तरह सुनाया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूह च साड़ना तो एक हुदहुद ने खबर दी थी। हुदहुद ने आख्या कुगू कू यूसुफ खू, कुगू कू यूसुफ खू, तो यकूब अलैहिस्सलाम नू पता चल गया। तो मैं भी छोटी थी, तो मैंने कहा खाला जी याकूब अलैहिस्सलाम पंजाबी समझते थे? तो खाला जी कहते हैं अंत जोगी। मुझे आज तक ये याद है। बात ये है किस्से कहानियां तो बड़े सुने, लेकिन जब कुरान को पढ़ा तो पता चला कि किस्से कहानियां तो गलत थे। ना माँ बाप का दीन लेना है, ना किसी खाला जी का दीन लेना है, ना किसी और के रस्म रवाज लेने हैं। जब तक हम असल को ना पढ़ेंगे हम असल तक जो है वो पहुंच नहीं सकते। खाला जी ने आगाज में हमें ये भी बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दफा शीशा देखा तो इतने खूबसूरत थे कि गुरूर आ गया और फिर अल्लाह ने उनको सजा दी। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो बात यह है कि मन घड़त चीज़ों से इंसान को बच जाना चाहिए। कालू, तो उन्होंने कहा तल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम, आप तो अपनी पुरानी गुमराही में है। ये पोते पोतियां कह रहे हैं कि आप तो वही पुरानी बहकी बहकी बातें जो है वो कर रही हैं। फलम्मा, पस जब, अंजाल बशीरू, ये कि आ गया खुशखबरी देने वाला, अलकाहु अला वजहिही, डाल दिया उसे उसके चेहरे पर, फरतद्दा बसीरा, फिर वो हो गया देखने वाला। काला अलम अकुल लकुम, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, कि मैं जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते। अब खुशखबरी देने वाला ये बड़ा भाई ही था जो वहां रुक भी गया था। वो कमीज लेके आया, बाप के चेहरे पे रखी तो उनकी बिनाई जो है वो वापिस आ गई। फिर बाप ने कहा देखो ये था वो जो मुझे इल्म था वो तुम्हें इल्म नहीं था। कालू, तो उन्होंने कहा या अबाना अस्तगफिर लना, ए हमारे अब्बा जान बख्शिश मांगे हमारे लिए, जुनूबना, हमारी गुनाहों की, इन्ना कुन्ना खातीन, हम ही खताकार थे। आखिर नबी के बेटे थे ना, फौरन गलतियों का इतराफ किया और कहा अल्लाह ताला से हमारे गुनाहों की बख्शिश मांगे।
قالا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش مانگنے والا رحم کرنے، بے شک وہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اسی وقت کیوں نہیں بخشش مانگ دی، دعا مانگ دی؟ ہو سکتا ہے تہجد کے وقت کا انتظار ہو کہ میں ان قریب تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا تو جگہ دی الیہ اپنی طرف، ابویہ اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ یہ سارے آگے تو اپنے پاس یعنی مصر میں ٹھہرایا اپنے ماں باپ کو بھی، اور کہا کہ اپنے پاس تو ماں باپ کو ٹھہرایا اور باقیوں سے کہا کہ مصر میں رہو، یہاں قحط کا کوئی خطرہ نہیں، امن ہی امن ہے۔ اور یہ سوتیلی ماں تھی۔ بات یہ ہے رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، ماں سوتیلی ہو یا سگی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ہر رشتے کے انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ ورفع ابوی اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو، علی العرش تخت پر، وخروا لہ سجدا اور وہ گر پڑے اس کے لیے سجدے میں، وقال اور کہا یا ابتی اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل اس سے پہلے، قد جعلھا ربی حقا بے شک کیا اس کو میرے رب نے سچا، وقد احسن بی اور میرے ساتھ کتنا احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن جبکہ اس نے مجھے قید سے نکالا، وجاء بکم من البدو اور لایا تم تمام کو گاؤں سے، من بعد اس کے بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی کہ وسوسہ ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء بے شک میرا رب باریک بین ہے اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا، لیکن پھر وہ نیچے اترے اور 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو جو کہ بادشاہ تھے تعظیمی سجدہ کیا۔ اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ ہے میرے خواب کا مطلب کہ 11 ستارے اور سورج باپ اور چاند جو ہے یہ ماں یہ سجدہ کر رہی ہیں۔ پھر ساتھ ہی اپنے احسانات کا تذکرہ کرنے لگے، یہ نہیں کہا کہ جب مجھے کنویں سے نکالا کہ بھائی زیادہ شرمندہ نہ ہو، کہا مجھے قید سے اللہ نے نکالا اور پھر تم سب کو گاؤں سے اٹھا کر میرے پاس لے آیا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں تمہیں گاؤں سے لے کے، کہا یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ میرا کنبہ قبیلہ میرے پاس آ گیا، جبکہ شیطان نے تو جھگڑے ڈال ہی دیے تھے، اللہ نے ہمارے دلوں کو صاف کر دیا۔ یہ ہے جی کردار، اور یہی کردار اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ باتیں بالکل غلط ہیں کہ جی ماحول میں رہ رہ کے یہ چڑچڑی ہو گئی ہے، یہ ایسی تو نہ تھی۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا۔ مومن کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ حالات کی وجہ سے بگڑتا یا سنورتا نہیں ہے۔ اور ربی اے میرے رب، قد آتیتنی من الملکی بے شک دی تو نے مجھ کو بادشاہت، وعلمتنی اور تو نے مجھے سکھایا، من تاویل الاحادیث باتوں کی تہ میں اتر جانا، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین تو مجھے فوت کر لینا مسلمان اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے دوسرے انعامات کہ یا اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنا دیا، میں کہاں غلام تو بک رہا تھا، تو نے بادشاہ دی اور باتوں کی تہ میں اترنا سکھایا، یہ تو نے دنیا میں میرے اوپر بڑے انعام کیے، مجھے مارنا تو مسلمان ماننا یہ بھی سب سے بڑا انعام ہے کہ ایک انسان اسلام کی حالت میں مر جائے اور صالحین کا ساتھ جو ہے وہ مل جائے۔ کون صالحین؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی ان سارے صالحین کا مجھے ساتھ عطا فرما دینا۔ ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحی الیک ہم وحی کرتے ہیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وما کنت لدیہم آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ اجمعوا امرہم جبکہ انہوں نے جمع کیا اپنا معاملہ، وہم یمکرون اور وہ مکر کر رہے تھے۔ یعنی یہ سارا واقعہ آپ سے بہت پہلے ہو گزرا، لیکن آپ یہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں کس کی روشنی میں؟ وحی الہی کی روشنی میں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے اور رسول ہیں۔ اما اکثر الناسی
اور نہیں ہے اکثر لوگ ولو حرستا اگرچہ کہ آپ حرص بھی کریں بمؤمنین ایمان لانے والے. سوال تو پوچھا تھا کفار مکہ نے یہودیوں سے سیکھ کر کہ ویسے تو وہ سارے یعنی بنی اسرائیل فلسطین کے علاقے کے رہنے والے تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ اللہ نے سارا بتا دیا کہ مصر میں ایسے پہنچے. لیکن اس کے باوجود سوال انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ جواب مل گیا تو ایمان لے آئیں گے. وہ تو چاہتے تھے کہ نبی کا بھرم کھل جائے، وہ جواب ہی نہ دے سکے. آپ حرص بھی کریں تو اکثریت ایمان نہیں لاتی، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں تو سوال کرتا ان سے اس پر کسی اجرت کا. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. وکأی من آیت فی السماوات والارض، اور کتنی ہی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین میں سے یمرون علیہا، وہ اس پر گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. قرآن کی آیات تو چھوڑو، کائنات میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں. سورج کو ہی دیکھ لو، کس کا پتہ بتاتا ہے کہ وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت کا پتہ بتاتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اعراض کر لے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ وما یؤمن اکثرہم، اور نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر باللہ اللہ کے ساتھ، الا وہم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک آیت ہے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس آیت سے. کچھ لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک بھی کرتے ہیں. ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان رکھ کر بھی ہم غیروں کی استمداد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اگر ہم بولے کہ کوئی دوسرا بھی ہماری مدد کر سکتا ہے یا فلاں کی سفارش سے ہمیں ملتا ہے، یا کسی یہ کہتے ہیں نا مرشدی نگاہ، غلط ہے یہ بات. نظر کرم فقط کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی. ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہ شرک ہے. افامنوا ان تأتیہم، کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں کہ آ جائے ان کے پاس غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی، او تأتیہم الساعۃ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہو. کرتوت تو ان کے ایسے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پہ چھا جائے یا قیامت اچانک آ جائے. کہنے اس چیز کا ڈر نہیں لگتا؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، اوپر اس بصیرت کی آنا جو میرے پاس ہے، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے، سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی اللہ نے مجھے جو بصیرت عطا کی ہے اور میرے متبعین کو جو بصیرت عطا کی ہے، اس میں ہمیں تو اللہ کی سوا کوئی ہستی نظر آتی ہی نہیں. ہم تو پکاریں گے تو فقط کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو ہی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القری، بستی والوں سے. افلم یسیروا فی الارض، کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی یہ کہا کہ آپ تو بشر ہیں، ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں؟ تو پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ آدمی ہی تھے، جو نبی تھے وہ بشر ہی تھے. اب بستی والوں سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھو کہ ان کے نبی جو ہیں وہ کون تھے، وہ بھی بس یعنی بشر ہی تھے. اب زمین میں سیر کر کے دیکھو، جن لوگوں نے نہ مانا ان کا انجام کیا ہوا. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بے شک ان سے جھوٹ بولا ہے. جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، تو نجات دیا گیا جسے ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عروہ بن زبیر نے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جب رسول آئے اور کچھ لوگوں نے رسولوں پر وہ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے سختیاں ڈھانی شروع کر دیں اور پھر اللہ کی طرف سے مدد نہ آئی، تو پھر رسولوں کو جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے ایمان سے تو وہ مایوس تھے ہی، وہ ایمان لانے والوں کی طرف سے بھی مایوس ہو گئے کہ ایمان والے یہ نہ سوچیں کہ ہم سے تو جھوٹ بولا گیا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ نے اپنے نبیوں کو سچا کر دیا اور ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط کر دیا. لقد کان فی قصصہم، البتہ بے شک ہے بیچ ان کے قصوں کے، عبرت عبرت لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے.
मा काना हदीसन युफ्तरा, नहीं है बात कि घड़ ली जाए, वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, लेकिन तस्दीक वो जो उसके आगे है, व तफसील कुल्ली शै, हर चीज़ की तफसील है, व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, और हिदायत और रहमत उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। इन किस्सों में बड़ी इबरत है, लेकिन अक्लमंद लोगों के लिए ही है। ये बात खुद से, ये कुरान खुद से घड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये पहले किस्से जो भी बयान हुए, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, आद और समूद का, ये सारे उसको तफसील से ये किस्से बयान करता है। और चूंकि इसका मौजू हिदायत है, तो हिदायत से मुतल्लक हर चीज की तफसील जो है वो कुरान के अंदर मौजूद है। सूरत ar-Ra'd। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा, तिलका आयातुल किताब, ये आयतें हैं किताब की। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, और वो जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, वो हक है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावात, अल्लाह तो वो ज़ात है जिसने बुलंद किया आसमानों को, बिगैर आमदिन तरौनहा, बगैर सतूनों के जिन्हें तुम देख सको। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर। वसखर शम्स वल कमर, और मुसखर किया सूरज को और चांद को। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, सब के सब चलते हैं वक्त मुकर्रा के लिए। युदब्बिरुल अम्रा, वो मामलात की तदबीर भी करता है। युफस्सिलुल आयात, वो आयात को तफसील से बयान करता है। लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। यानी अल्लाह ताला ने आसमानों को उठाया, उसके नीचे हमें कोई सुतून नजर नहीं आता, और हो सकता है ऐसे सहारे हो जो गैर मरई हैं, जो किसी को नजर ना आए लेकिन वो हो। इब्ने अब्बास ने यही मतलब लिया है, यानी अल्लाह ने ऐसे सहारों पर, जिसे आजकल हम कशिशे शकल भी कहते हैं, उस पर आसमान को उठा रखा हुआ है। फिर उसने सूरज और चांद को मुसखर कर दिया, सब वक्त मुकर्रा, क़यामत तक ये चलते रहेंगे। और बात यह है, जब एक चीज जो है वो चलती रहे, खराब भी हो जाती है, घिस भी जाती है, लेकिन सूरज कभी खराब नहीं हुआ, चांद कभी खराब नहीं हुआ, क्योंकि युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह इस सारे निज़ाम को संभाले हुए है, इसकी तदबीर भी कर रहा है। अल्लाह खोल खोल कर निशानियां बयान करता है। जब ये कारहाना कुदरत अबस नहीं, तो इंसान की पैदाइश भी अबस नहीं। एक वक्त आएगा कि वो जो कुछ कर रहा है उसको पूछा जाएगा। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ा, और वो ज़ात जिसने फैला दिया ज़मीन को, वजअल फ़ीहा रवासिया, और कर डाले उसमें पहाड़, व अनहार, और नहरें, व मिन कुल्लि समरात, और हर तरह के फल, जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन, कर दिया बीच उसके हर तरह के फलों की दो किस्में, यानी नर और मादा। युग़शी लैल नहार, वो ढांपता है रात को दिन पर। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां है उस कौम के लिए जो सोच विचार करती है। व फिल अर्ज़ि क़ितअ मुतजाविरात, और ज़मीन में टुकड़े हैं मिले हुए। व जन्नातुन, और बागात हैं, मिन आनाबिन, अंगूरों के, व ज़रुन, और खेतियाँ, व नखीलुन, और खजूर, सिनवानुन वगैरह सिनवान, जड़ मिले हुए और जड़ ना मिले हुए। युस्का बिमाइन वाहिदिन, वो पिलाए जाते हैं एक ही पानी से। व नुफ़ज़्ज़िलु बाज़हा अला बाज़, और हम फजीलत दे देते हैं बाज़ को बाज़ पर, फिल उकुल, जायके में। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक भी चीज़ की अलबत्ता निशानियां है उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। यानी ज़मीन के टुकड़े तो आपस में मिले हुए हैं, और उसमें तरह तरह के अंगूर, खजूर, वो बागात हैं। और बाज़ुकात ऐसा होता है कि जड़ नीचे से एक होती है, ऊपर से दो ट्रंक्स जो हैं वो बन जाते हैं, दो खजूरों के दरख्त हो जाते हैं। अब जड़ एक है, ज़मीन एक है, पानी एक है, लेकिन ऊपर दो फल हैं, किसी का जायका अच्छा है, किसी का जायका अच्छा नहीं। या इसकी मिसाल यूं भी है कि एक तरफ खजूर का दरख्त है, ज़मीन एक ही है, और दूसरी तरफ बकाइन का दरख्त है, और उसमें मिठास भरी जा रही है और उसमें कड़वाहट भरी जा रही है, जबकि ज़मीन एक, पानी एक। इतनी मुमासलतों के बावजूद इतना इख्तलाफ आगे पैदा कर देना, ये कौन सी ज़ात है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है। वाइन ताजब, और अगर आपको
تعجب ہو، فعجب قولہم، تو بڑا عجیب ہے ان کا کہنا، اذا کنا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اینا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی آپ کو تو تعجب اس بات پر ہوتا اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھ کر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بات ان کی بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ ہم دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نمونے قدرت کے بیج بھی تو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، ایک عرصہ بعد اس میں سے جو ہے وہ سبزہ اگاتا ہے، تو کیا اللہ ان کو پیدا نہ کر سکے گا؟ ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے، دنیا میں تو شتر بے مہار زندگی گزار رہے ہیں نا بغیر کسی قید کے، تو پھر اس روز ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی کو اچھائی سے پہلے، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور بے شک گزر گئی ہیں ان سے پہلے مثالیں عذاب کی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب بخشش والا ہے لوگوں پر، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کیا دعا کی کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یعنی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ دکھ جو ہے وہ پہلے مل جائے، اچھائی نہیں انہوں نے مانگی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے باوجود لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اگر اللہ معاف نہ کرے، مہلت نہ دے، یہ دنیا کب کی ختم ہو جائے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اور اس سے پہلے سزائیں عقوبتیں گزر گئی ہیں، تو یہ کس عذاب کو مانگتے ہیں؟ انہی مثالوں سے یہ عبرت پکڑ لیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں نہیں اتاری گی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہدایت دینے والا آیا ہے۔ کافر آپ سے معجزہ مانگتے ہیں، بھئی میں نے کب کہا کہ میں معجزہ دکھا سکتا ہوں، میں تو فقط ڈرانے کے لیے آیا ہوں، وہ میں نے ڈرا دیا، معجزہ میرے اختیار میں نہیں، اور ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا دیا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ، اللہ خوب جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مونس، وما تغیض الارحام، اور جو کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ اللہ تو اس وقت تو تمہیں جانتا ہے، اللہ جب تم اپنی ماؤں کے رحموں میں تھے نا، اللہ اس وقت سے تمہیں جو ہے وہ جانتا ہے، اور ماں کے رحم میں کیا کچھ تغیر تبدل ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی اور نہیں جان سکتا، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے، دیکھ رہا ہے یا نابینا ہے، سن سکتا ہے یا سن نہیں سکتا، خوشبخت ہے یا بدبخت ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں، اور پھر اس کی پیدائش کا وقت بھی جو مقرر ہے، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، وہ بڑا ہے بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو بھی چھپا لے بات کو، ومن جہر بہ، اور جو اس کو ظاہر کر دے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ جو چھپنے والا ہے رات کو، وسارب بالنہار، اور چلنے والا ہے دن کو۔ پچھلی آیت کی تفسیر یہ آیت ہے کہ ایک بندہ اگر دل میں بات چھپائے تو وہ ہمارے لیے غیب ہے، اگر وہ ظاہر کر دے تو وہ ہمارے لیے ظاہر ہے، لیکن اللہ کے لیے دونوں ہی ظاہر ہیں، اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی رات کو چھپ کر تاریکی میں کوئی کام کرے ہمارے لیے غیب ہے، اگر دن کی روشنی میں کام کرے وہ ہمارے لیے ظاہر ہے، لیکن اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ لہ معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے نگران ہے اس کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں اپنے نفسوں کی طرف سے۔ فاذا اراد اللہ بقوم سوءا، اور جب ارادہ کرتے ہیں اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فلا مرد لہ، اسے کوئی پھیر نہیں سکتا، وما لہم من دونہ من وال، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی بچانے والا۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرشتے انسان پر مقرر کر رکھے ہیں اور یہ فرشتے انسان کی جان بھی بچاتے رہتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ ہی. اور بعض اوقات کسی حادثے سے کوئی بال بچ جائے تو ہم کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. گویا وہ جو بچتا ہے وہ بھی کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ. کوئی قوم اس وقت تک جو ہے وہ جو ہے تباہی کا شکار نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہتی ہے. ہاں جب وہی نافرمانیاں شروع کر دے تو گویا انہوں نے اس خوشحالی کو بدحالی سے خود ہی بدل دیا. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ ذات جو دکھاتی ہے تمہیں بجلی خوف اور امید کے ساتھ. وینشئ السحاب الثقال، اور وہ پیدا کرتا ہے بادل بوجھل. یعنی جب بجلی چمکتی ہے ایک اس کی کڑک کا خوف بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ بارش کی امید بھی ہوتی ہے. ویسبح الرعد بحمدہ، اور تسبیح بیان کرتی ہے رعد کڑک اس کی حمد کے ساتھ. والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے خوف سے. ویرسل الصواعق، اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں. فیصیب بہا من یشاء، پھر وہ پہنچاتا ہے انہیں جسے چاہتا ہے. وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ جھگڑا کر رہے ہیں اللہ ہی کے بارے میں. وہو شدید المحال، اور وہ سخت عذاب کرنے والا ہے. یعنی طبعی قوانین جو سائنس بیان کرتی ہے وہ تو یہ ہے کہ پازیٹیو بجلی ہوتی ہے، نیگیٹو بجلی ہوتی ہے. جب وہ آپس میں ٹکرائیں تو پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے، چمک. بھئی ان ساری باتوں کو پیچھے کر دیں. اللہ تعالیٰ نے بادلوں پر فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے اور یہی فرشتے جو ہیں ان بادلوں کو ہانکتے ہیں. جہاں بجلیاں گرانی مقصود ہو وہاں اللہ بجلی گرا دیتا ہے. یہ مدبرات امر فرشتے ہیں اور یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. ہاں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سخت تدبیر کرنے والا ہے اور یہ مدبرات امر فرشتے ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ یہ کس کے حکم کے غلام ہے؟ اللہ کے حکم کے غلام ہے. ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں، اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو. تو یہ شخص بڑا حیران ہوا، بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا. بادل ایک پتھریلی زمین پہ برسا، ایک نالی نے پانی اکٹھا کیا اور وہ پانی یہ بندہ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا. آگے دیکھا کہ ایک شخص جو اپنے باغ کی نالی درست کر رہا ہے، یہ سارا بارش کا پانی وہاں جا پہنچا اور اس کو سیراب کر دیا. اس شخص نے پوچھا ہے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سے سنا تھا. اس نے کہا بندے تیرا عمل کیا ہے؟ کہ میں نے تو بادلوں سے اسی طرح سنا، اللہ تیرے اوپر اتنا مہربان ہے. تو اس نے کہا کہ اس باغ کی جو پیداوار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے آل اولاد کے لیے اور ایک حصہ فقیروں غریبوں مساکین میں اور ایک حصہ واپس اس باغ کے اوپر خرچہ جو ہوتا ہے اس پر لوٹا دیتا ہوں. تو بات یہ ہے بارش کا ایک ایک قطرہ بھی کس کے حکم کا محتاج ہے اور اللہ جس کو پہنچانا چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں وہ قبول کرتے ان کے لیے کچھ بھی، الا کباسط کفیہ، مگر کہ پھیلانے والا اپنا ہاتھ، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ کہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ کو، وما هو ببالغہ اور نہیں وہ پہنچنے والا اس کو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر بیچ گمراہی کی، یعنی راستے میں ہی گم ہو جاتی ہے. صرف کس کو پکارنا حق ہے جی؟ صرف اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر اس کو پکارنا حق ہے. پھر اللہ نے مثال دی کہ اگر ایک پیاسا پانی کے سامنے کھڑا ہو کے پانی کو اشارہ کرے کہ آ میرے منہ کی طرف آ جا، پانی سنتا ہے؟ پانی نہیں سنتا. پانی آ جائے گا اس کے منہ میں؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. اسی طرح تم کسی کو بھی پکار کے دیکھ لو، وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں اور اگر وہ سن بھی لے تو وہ اجابت کا اختیار جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی خوشی اور ناخوشی، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام. اللہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. ایک انسان کا سجدہ ہے کبھی خوشی خوشی کبھی ناخوشی سے.
حالانکہ انسان کا جو اپنا سایہ ہے نا وہ بھی کس کا فرما بردار ہے؟ اللہ کا۔ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو سائے کس طرف لمبے ہوتے ہیں؟ مغرب کی طرف۔ جب سورج مغرب کی طرف ڈھل جاتا ہے تو سائے کس طرف بننا شروع ہو جاتے ہیں؟ مشرق کی طرف۔ جب سورج درمیان میں ہوتا ہے تو سایہ پاؤں پاؤں میں رہتا ہے۔ سایہ کس کا غلام ہے جی؟ اللہ رب العزت کا۔ تو پھر انسان کیوں یہ اپنا اختیار جو اللہ نے دیا ہے اسے بھی اللہ کے تابع کر دے؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے ما رب السماوات والارض، کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ، آپ کہہ دیں اللہ ہی۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں افتخذتم من دونہ اولیاء، کہ تم نے پکڑے ہیں اس کے علاوہ اولیاء، کارساز، حمایتی، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اختیار نہیں رکھتے اپنی جانوں کے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ کہہ دیں کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے بنایا اللہ کے لیے شریکوں کو، خلقو کہ انہوں نے پیدا کیا ہو، کحل کے ہی اس کی پیدائش کی مانند، فتشابہ الخلق علیہم، پھر مشتبہ ہو گئی ہے مخلوق ان پر۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ ان سے کہہ دیں اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا زبردست ہے۔ اس آیت کو بھی انڈرلائن کر دیں کہ جن اولیاء کو حمایتی، کارساز، حاجی تروا، مشکل کشا بنا رکھے ہیں وہ تو اپنی جان کا اختیار نفع نقصان کا نہیں رکھتے۔ یا تمہیں کچھ اشتباہ ہو گیا ہے کہ چاند تو اللہ نے پیدا کیا، یا سورج جو ہے وہ کسی اور نے بنایا، یا آسمان جو ہے پہلا کسی اور نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا، یا یہ ستارہ اللہ نے، فلاں اس نے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ تمہارے اوپر مخلوق جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی ہے۔ جب تم سارے یہ بات مانتے ہو کہ یہ سارا کارخانہ قدرت اکیلے اللہ نے بنایا ہے، تو پھر اسی کو کارساز سمجھو، اسی کو حمایتی، اسی کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھو۔ انزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرھا، پھر بہہ نکلی وادیاں اپنے اپنے انداز کے ساتھ، فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، پھر اٹھایا سیل رواں چڑھا ہوا جھاگ، ومما یوقدون علیہ فی النار، اور اس سے جو وہ جلاتے ہیں اوپر اس کے آگ میں، ابتغاء حلیۃ و متاع، وہ تلاش کرتے ہیں زیورات یا سامان، زبد مثلہ، اسی کی مانند جھاگ آ جاتا ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال، فاما الزبد، تو جہاں تک تعلق ہے جھاگ کا، فیذهب جفاء، تو وہ ہو جاتی ہے خشک، واما ما ينفع الناس، اور وہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ وحی الہی کو اللہ تعالیٰ نے من السماء ماء، بارش سے تشبیہ دی، فسالت اودیۃ، وادیاں بہہ نکلی، یہ انسان کا ایمان ہے۔ جو ایمان، جس کا دل، جس کی وادی جتنی بڑی ہوگی، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، وہ اس وحی کو اتنا زیادہ اپنے دل کے اندر جگہ دے دے گا، کہ جو زیادہ جگہ دے گا زیادہ ایمان ہوگا، جو کم جگہ دے گا کم ایمان ہوگا۔ وادیاں اپنے اپنے انداز سے بہہ نکلی۔ اب سیل رواں، طوفان، جھاگ، یہ ہے باطل کا شور، اور جب سمندر کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے تو باطل جو ہے وہ جو ہی خشک ہو جاتے ہیں، وہ دھوپ میں ہوائیں اس کو پھینکتی ہے تو وہ خشک ہو جاتی ہے، جو اصل چیز ہے پانی وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ گویا کتنا بھی کوئی شور کر لے باطل، حق جو ہے اس کو ثبات ہے، حق کو کوئی جو ہے ختم نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری مثال دی کہ اگر تم سونے کو یا اسی طرح دھاتوں کو کھٹالی میں تپاتے ہو تو اوپر ایک جھاگ آ جاتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے پوری دھات کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، پھر دھاتوں جو ہے جھاگ کو الگ کیا جاتا ہے، پیچھے اصل سونا جو ہے جس سے زیورات، دوسرے ساز و سامان تم بناتے ہو، اور جھاگ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ باطل کا شور کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، باطل جھوٹ ہے، وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، اور سچ حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی بات کو، اچھائی ہی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں قبول کیا اسے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کاش کہ ہو ان کے لیے جو بھی زمین کے ہے تمام، ومثلہ، اور اس کے مثل، معہ اس کے ساتھ، لافتدوا بہ، کہ وہ اس کو فدیہ کر دیں، اولئک لہم سوء الحساب، یہ لوگ ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہے بچھونا۔
یعنی جنہوں نے اپنے رب کی باتیں مان لی، دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہی ہے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا پھر تو وہ بولیں گے کاش کوئی فدیہ مل جائے، ہم زمین آسمان بھر کر سونا بھی اگر ان کو مل جائے، وہ فدیہ دے بھی دیں تو ان کی جان خلاصی نہیں ہوگی، ان کے لیے برا حساب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس سے حساب لیا وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا اس سے آسان سا حساب لے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک پیشی ہوگی، اللہ بندے کو اس کے عمل بتا دے گا، لیکن اللہ جب چھان بین شروع کر دے تو وہ بندہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ افمن یعلم، کیا پس وہ جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعما، مانند اس شخص کی ہے جو اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی ایک قرآن کا علم رکھتا ہے، سارے حقائق کو جانتا ہے، اور ایک علم نہیں رکھتا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ وعدوں کو توڑتے بھی نہیں ہے۔ مومنین اللہ کا عہد جو ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا بلا شہیدنا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یا پھر وہ بندوں کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، یہ نکاح اور منگنی کے عہد بھی ہو سکتے ہیں، یہ خرید و فروخت کے عہد بھی ہو سکتے ہیں، عام معاملات میں بھی مومن کبھی عہد کو توڑتا نہیں ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے ان یوصل کہ صلہ رحمی کی جائے، ویخشون ربہم، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی ایسے مومنین رشتوں کو ملاتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اچھا سلوک کرے بدلے میں یہ بھی اچھا سلوک کرے، یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی تجھ سے برا سلوک کر کے توڑنا چاہے تو تو اچھا سلوک کر کے اس سے جوڑ لو۔ پھر یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور ایک دم فخر و غرور میں نہیں آ جاتے کہ میں تو نمازی ہوں، میں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور برے حساب سے بھی انہیں خوف آتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا، وانفقوا، اور خرچ کیا، مما رزقناہم، اس سے جو دیا ہم نے ان کو، سرا وعلانیۃ، چھپے اور کھلے، وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ ہٹاتے ہیں اچھائی کے ذریعے برائی کو، اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک گھر کا انجام ہے۔ صبر مصیبتوں میں بھی صبر ہوتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں جم جانا جو ہے، ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ اور پھر نماز کا قیام کرتے ہیں، کھلے چھپے اللہ کے رستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ اس کے پیچھے نیکی کرتے ہیں تاکہ اس نیکی سے وہ گناہ ختم ہو جائے، اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها، جنتیں ہیں ہمیشگی کی، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ومن صلح، اور جس نے بھی اصلاح کر لی، من آبائہم، ان کے باپوں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کے اولادیں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے۔ ایسے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے بیوی بچے سب ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی نیچے کے درجے میں پہنچا ہے تو نیچے سے اوپر کیا جائے گا، اوپر سے کسی کو نیچے نہیں کیا جائے گا، اور پھر فرشتے بھی دروازوں سے داخل ہو کر ان سب کو سلام کریں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، بما صبرتم، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا انجام ہے ایک گھر کا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اسے مضبوط باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کاٹتے ہیں جس کا حکم دیا ہے اللہ نے ساتھ اس کے کہ صلہ رحمی کی جائے، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ان
یہ وہ لوگ کہ ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی جو اوپر مومنین کی نشانیاں تھی یہ بالکل اس کے الٹ ہے، اپوزٹ ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور وہ خوش ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت میں مگر تھوڑا سا سامان ہی۔ اور بات یہ ہے کسی کا رزق زیادہ ہے کسی کا تنگ، رزق سے ایمان کے پیمانے جو ہیں وہ ناپے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ دے دے، بعض اوقات اللہ کافروں کو زیادہ بھی دے دیتا ہے اور اسی زیادتی کی وجہ سے وہ زیادہ تر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے دنیا کا رزق کتنا بھی زیادہ مل جائے آخر ایک تھوڑا سا سامان ہی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جس نے رجوع کیا ہے۔ کہتے ہیں کوئی معجزہ حصی ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بات یہ ہے معجزہ آ بھی جائے، قرآن آ بھی جائے، جن لوگوں نے قرآن کو دیکھ کے ایمان لانا ہے وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اسی قرآن کی ہدایت سن کر بھی جن کے نصیب میں ہدایت نہیں وہ اس سے رک جائیں گے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور مطمئن ہے ان کے دل اللہ کی یاد سے۔ الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یعنی مومنین کے دل اس بات پر مطمئن ہے جو جو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے، ان کے دل بڑے مطمئن ہے۔ یاد رہے معجزوں کے دیکھنے سے دل مطمئن نہیں ہوتے، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور مومن کبھی معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح اعمال اختیار کیے، طوبیٰ لہم ان کے لیے طوبیٰ ہے، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا گھنا ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار 100 سال اس کے سائے میں سفر کرے تو اس کا سایہ کبھی ختم نہ ہو۔ کذالک ارسلناک فی امۃ اسی طرح ہم نے رسول بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ امت کے، قد خلت من قبلہا امم بے شک گزر گئی تھی ان سے پہلے کئی امتیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک تاکہ آپ پڑھیں ان پر وہ جو وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں ہوا ربی وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہ، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، الیہ متاب اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے۔ رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے، جیسے اللہ ذاتی نام ہے اسی طرح رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اکیلا یہ نام کسی انسان کے لیے رکھا نہیں جا سکتا، عبد الرحمن ہی رکھا جائے گا اور عبد الرحمن ہی پکارا جائے گا۔ باقی کفار مکہ کو لفظ رحمان سے بڑی چیڑ تھی، جب صلح حدیبیہ لکھی جانے لگی تو آپ نے فرمایا اوپر لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کافر سہیل بن عمر نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ ہم تو یعنی چڑھتے تھے اس لفظ سے، آپ نے فرمایا کہ چلو اپنے اصول کے مطابق لکھ دو، تو بسمک اللہ، بات تو وہی ہے اللہ، پھر یہ لکھ دیا گیا۔ تو پھر بات کبھی تو یہ بھی کہتے تھے ہمیں تو کہتے ہو کہ ایک اللہ کو پکارو اور خود اللہ کے ساتھ رحمان کو بھی پکارتے ہو، اللہ نے کہا اللہ رحمان یہ ایک ہی ہستی کے نام ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اور اگر یہ کہ قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یا طے کرا دی جاتی اس سے زمین یا کاٹ دی جاتی اس سے زمین، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى یا کلام کروائے جاتے اس کے ذریعے مردے، بل للہ الامر جمیعا بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملے تمام کا اختیار۔ افلم ییأس الذین آمنوا کیا پس نہیں مایوس ہوگے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اللہ یشاء اللہ اگر کہ اللہ چاہتا، لہدی الناس جمیعا ہدایت دے دیتا تمام لوگوں کو، ولا یزال الذین کفروا اور ہمیشہ ہی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے،
तुसीबहुम बिमा सनाउ, पहुंचेगा उनको साथ उसके जो उन्होंने किया, कारियतुन खड़खड़ाने वाली यानी अजाब, औ ताहुल्लु करीबम मिन दारिहिम, या उतरेगा करीब ही इनके घरों से, हत्ता याती वादुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादों के खिलाफ नहीं करता। और फिर वो कहते कि ये पहाड़ यहाँ से हट जाए ताकि बीच में खेती बाड़ी आसानी से की जा सके, या ज़मीन के अंदर जो है वो गहरे खड्ड पैदा हो जाए और वहीं से चश्मे जो है वो निकल आए, या कोई मुर्दा जिंदा होकर आ जाए जो कलाम करके हमें बताए कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मरने के बाद जो है वो दोबारा एक जिंदगी है। बात यह है, अगर ये सारे काम हो सकते तो इसी कुरान पर अमल करके हो सकते थे, लेकिन कुरान इसलिए नहीं भेजा गया कि ये मोजज़े दिखाता रहे। कुरान पर सब लोगों ने ईमान लाना है। हुक्म तो किसका चलता है? ये अल्लाह का ही चलता है। चाहे तो ये मोजज़े तुम्हें दिखा दे, चाहे तो ना दिखाए। और मोमिनीन के दिल में भी ख्याल आता था कि अल्लाह कभी सफ़ा को सोने का बना ही दे, शायद कि ये लोग ईमान ले आए। तो अल्लाह का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि अल्लाह इनको हिस्सी मोजज़ा दिखा दें। अगर अल्लाह चाहे तो इसके अलावा भी इन्हें हिदायत पर मजबूर कर सकता है, लेकिन मजबूरी का ईमान अल्लाह को नहीं चाहिए। और इनके इन करतूतों की वजह से इन पर अजाब आएगा। इनके घरों के करीब से ही जंग बदर से ही अजाब इनके ऊपर शुरू हो गया, और सुलह हुदैबिया भी इनके लिए एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा यानी मक्का फतह हो गया और इस्लाम का बोल बाला हो गया। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, और अलबत्ता बेशक मजाक किया गया रसूलों के साथ आपसे पहले भी। फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू, मैंने ढील दी उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया। सुम्मा अख़ज़तहुम, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया। फ़कैफ़ कान इक़ाब, फिर कैसे हुआ मेरा अज़ाब। अफ़मन हुआ क़ाइमुन अला कुल्लि नफ़्सिन बिमा कसबत, क्या वो जो है कायम ऊपर हर नफ्स के साथ उसके जो उसने कमाया। वजअलू लिल्लाहि शुरका, और उन्होंने ठहराए अल्लाह के लिए शरीक। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, सम्मोहुम, इनके नाम रखो। अम तुनब्बिऊनहु, या तुम खबर देते हो उसको, बिमा ला यअलमु फिल अर्ज़, जिसे वो जानता ही नहीं ज़मीन में। अम बिज़ाहिरि मिनल क़ौल, या तुम जाहिर में जो मुंह में आता है कह देते हो। बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू मकरुहुम, बल्कि सजा दिया गया उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़र किया उनका मकर। वसुद्दू अनिस सबील, और वो रोक दिए गए राह से। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो नहीं है उसके लिए कोई भी हिदायत देने वाला। यानी अल्लाह ताला कायम है हर जात पर, अल्लाह ताला सबको देख रहा है, सबकी पेशानियां अल्लाह पकड़े हुए है। और फिर तुम्हारे शरीकों ने क्या किया है, इनके नाम रखो। कौन से नाम? सिफाती नाम। अल्लाह का सिफाती नाम है ना, राज़िक, रिस्क दे रहा है या नहीं दे रहा, सबकी नजरों के सामने है। गल्ला कौन उगाता है? हाँ, अल्लाह का अगर नाम है तो वो अपने नाम में सच्चा है। और फिर तुम अगर किसी को कहते हो जी ये गंज बख्श है, किसी ने खजाने बख्शते उसे देखा? किसी के पास इसकी कोई दलील नहीं। तुमने जो भी नाम रखे हुए हैं सब मन घड़त गलत रखे हैं। कोई सिफाती नाम इनके हकीकत में रख के दिखाओ। बात यह है किससे कहानियां ही तुमने घड़ रखे हैं ना। और जो अल्लाह की राह से खुद भी रुके, दूसरों को भी रोका, तो जिससे अल्लाह ही गुमराह कर दे, लाख जोर लगा लो, वो हिदायत पर नहीं आ सकता। लहुम अज़ाबुन फिल हयातिद दुनिया, उनके लिए अजाब है दुनिया की जिंदगी में। वल अज़ाबुल आखिरति अशक, और आखिरत का अजाब तो ज्यादा सख्त है। वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक, और नहीं है उनके लिए अल्लाह से कोई भी बचाने वाला। मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तकून, मिसाल जन्नत की वो जो वादा दिए गए हैं परहेजगार। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। उकुलुहा दाइम व ज़िल्लुहा, उसके फल भी हमेशगी के हैं और उसके साए भी। तिलका उक़बल लज़ीन तक़ौ, ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। व उक़बल काफ़िरीन अन्नार, और काफिरों का अंजाम आग है। वल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताबा, और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है। यफ़रहून बिमा उनज़िला इलैका, वो खुश होते हैं साथ उसके जो नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। व मिनल अहज़ाब मन युनकिरु बाज़ा, और ग्रोहों में से बाज ऐसे भी हैं जो इस कुरान के बाज हिस्से का इनकार कर देते हैं। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह, बेशक मैं तो हुक्म दिया गया हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ। वला उश्रिक बिह, और मैं शरीक न ठहराऊँ उसके साथ। इलैहि अदऊ, मैं उसी की तरफ बुलाता हूँ। व इलैहि मआब, और उसी की तरफ मेरा ठिकाना है। यानी अहले किताब यहूदो निसारा कुरान के उस हिस्से से तो बड़े खुश होते जिसमें उन किताबों की तस्दीक होती, उनके नबियों की तस्दीक होती, लेकिन उस हिस्से का इनकार कर देता
کر دیتے کہ جس میں ان کے کرتوت ظاہر کیے گئے تھے کہ انہوں نے فلاں فلاں جگہ پر جو ہے وہ تحریف کی ہے. آپ ان سے کہہ دو تم نے تو اللہ کا بیٹا خود سے بنا لیا عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, یہ سب کسے کہانیاں ہیں, میں تو کم از کم کسی کو اللہ کی اولاد نہیں سمجھتا, میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اور میں اسی کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا عربی حکم. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی, بعد ما جاءك من العلم, اس کے بعد جو آ گیا تیرے پاس علم میں سے, ما لك من اللہ من ولی ولا واق, تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا. یہ حکم عربی کا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اگر اس حکم کی موجودگی میں ہم کسی اور کی رائے لے لیں, کسی اور کی خواہش نفس کی پیروی کر لیں, آپ کی ذات کو بیچ میں رکھ کے نا ہمیں تاکید کی گئی ہے, آپ کبھی بھی کسی اور کی بات کو نہیں لیں گے, ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اگر ہم العلم قرآن کی موجودگی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں رسم و رواج لے لیں, یا کسی فقیہ کا قول لے لیں, یا کسی محدث کی بات کو لے لیں, یا بولیں کہ میرا امام تو یہ کہتا ہے اور حدیث کو ہم پیچھے کر دیں, تو پھر ایسے لوگوں کا اللہ دوست نہیں رہتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, ہم نے کر دیا ان کے لیے بیویاں اور اولادیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ, اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے, یاتیہ بِآیَةٍ, کہ وہ لے آئے نشانی یا معجزہ, الا بِإِذْنِ اللہ, مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب, ہر ایک کے لیے ایک کتاب ہے, ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. یعنی آپ پر یہ کہتے تھے کہ آپ تو بشر ہیں, پہلے نبی بھی بشر تھے, ان کی بھی بیویاں اور بچے تھے, اور پھر کسی بھی بشر کے یا نبی کے اختیار میں خود سے معجزہ دکھانا نہیں تھا, آپ بھی معجزہ نہیں دکھا سکتے. معجزہ کس کا حکم ہے جی؟ فقط اللہ رب العزت کا حکم ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھیجی ہے. یمحو اللہ ما یشاء, مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے, ویثبت, اور ثابت رکھتا ہے, وعندہ ام الکتاب, اور اس کے پاس ہے اصل کتاب لوح محفوظ. یعنی اللہ تعالیٰ دین سارے نبیوں کا ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ, قیامت کے حالات, قیامت کے بعد جو اٹھنا ہے, یہ سب نبیوں کا ایک ہی ہے. باقی شریعتیں جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں. یہود کی شریعت میں فقط قصاص تھا, قتل کے بدلے میں قتل. پھر عیسائیوں کی شریعت میں کیا آیا؟ معافی, صرف معافی تھی, قصاص دیت نہیں تھی. اور اسلام میں کیا تھا؟ قصاص بھی ہے, دیت بھی ہے, معافی بھی ہے. اللہ جو چاہے مٹا دے, جو چاہے اللہ ثابت رکھے. جیسا رجم جو تھا وہ تورات کے اندر رجم کا حکم تھا, اللہ نے اس کو ثابت رکھا, اور وہ دین اسلام کے اندر بھی یہ حکم ہے. یہ احکامات بدل بھی سکتے ہیں, اور کچھ وہی جو اللہ چاہے وہ اللہ واپس دے بھی سکتا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ جو ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں, او نَتَوَفَّيَنَّكَ, یا ہم آپ کو فوت کر لیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, آپ پر تو پہنچا دینا ہے, وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, اور ہمارے اوپر حساب لینا ہے. یعنی جس عذاب کو یہ مانگ رہے ہیں, ہم آپ کی زندگی میں بھی دکھا سکتے ہیں. اور کافر کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا تھا کہ دین اسلام جو ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے, اور ان کی شامت جو ہے وہ آ رہی ہے. آپ کے یعنی اور بعض عذاب ہم آپ کے فوت کر لینے کے بعد ان کو دے سکتے ہیں. میرے محبوب, آپ کا کام فقط پہنچا دینا ہے, ان سے نمٹنا جو ہے نا وہ میرا کام ہے. اولم یرو, کیا نہیں انہوں نے دیکھا, انا ناتی الارض, کہ ہم آتے ہیں زمین کو, ننقصها من اطرافها, ہم اس کو کام کرتے ہیں اس کے کناروں سے. واللہ یحکم, اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے. لا معقب لحکمہ, نہیں کوئی نظر ثانی کر سکتا اس کے فیصلے پر. وہو سریع الحساب, اور وہ جلد حساب کرنے لینے والا ہے. یعنی کیا کافی یہ نہیں دیکھ رہے کہ کفر کی سرزمین کم ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی سرزمین جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنے حکم پر نظر ثانی کرے. اللہ کی ذات جو فیصلہ کر دے وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور بے شک مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, تو اللہ ہی کے لیے ہے تمام تدبیریں. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ, وہ جانتا ہے جو کما رہی ہے ہر جان. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ, اور ان قریب معلوم ہو جائے گا کافروں کو, لمن عقبی الدار, کس کے لیے ہے ایک گھر کا انجام. یعنی جتنے بھی مکر و فریب کر لیں
کافر دین اسلام کو ہرا نہیں سکتے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ تو رسول نہیں ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی اگر کافر یہ کہیں کہ آپ رسول نہیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور کچھ منصف مزاج اہل کتاب میں سے بھی جو یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ کے اوصاف تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے تھے۔ سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہم نے اس کو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، طرف راستے غالب تعریف کیے گئے ہیں، یعنی کیے گئے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، اور فقط قرآن ہی انسان کو ہدایت دے سکتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لا سکتا ہے۔ لیکن اس پر دوسرا کیا، اگر اللہ کا حکم بھی ہو تو ہی بندہ جو ہے وہ ہدایت کی طرف آ سکتا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہ ذات ہے کہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بربادی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس کے لیے ٹیڑھا پن، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہے۔ یعنی جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو قرآن کی انہی باتوں پر عمل کریں گے جو آسان ہے، جو ان کے نفس کے مطابق ہیں، اور جو ان کی چاہت کے مطابق نہیں، اول تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو بدل کر اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں، اس میں تعویلیں کر لیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ مطلب کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ نہ لگ جائیں، ہم شتر بے مہار ہی زندگی گزار لیں۔ وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان پر، لیبین لہم، کہ وہ بیان کر دے ان کے لیے، فیضل اللہ من یشاء، تو گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جو بھی نبی آیا کسی قوم میں ان کی زبان کے ساتھ ہی آیا وہی کتابیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو نصیحت کیجئے اللہ کے دنوں کے ساتھ، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک بھی چیز کی البتہ نشانیاں ہے ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی اور اللہ نے معجزے بھی دیے، اور ساتھ کہا کہ انہیں اللہ کے دنوں کی یاد سے ان کو ڈرائیے۔ اللہ کے دن وہ ہیں جو انسانی تاریخ میں یادگار دن ہوتے ہیں، اور یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے، یہ خوشی کا بھی ہو سکتا ہے اور غم کا بھی، جیسے 10 محرم فرعون کے لیے تو غم کا دن تھا، ڈوب گیا، لیکن 10 محرم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے خوشی کا دن تھا۔ تو ان دنوں کی مثالوں کے ساتھ قوم کو سمجھائیے کہ وہ لوگ بھی باز آ جائیں۔ آیت کے اینڈ میں صبار اور شکور، صابر شاکر نہیں، اللہ نے کہا یہ بڑے مبالغے کے سیغے ہیں، یعنی مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا، جب انہیں دکھ پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، جزا فضا نہیں شروع کر دیتے، اور جب ان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے بلکہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، ویذبحون ابناءکم، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے
تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ یعنی ان نعمتوں کا احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے اور کتنے دکھوں سے تمہیں اللہ نے نجات دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ رَبَّكُمْ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے یہ کہا جا رہا ہے۔ وَإِذْ رَبَّكُمْ اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کے ثمرات ہیں کہ شکر نعمتوں کو کھینچتا ہے۔ اگر تم رب کی شکر گزاری کرو گے، ہر بات میں الحمدللہ بولا کریں، کوئی بھی نعمت کوئی بھی چیز ہو جائے الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا شکر، نعمت بھی قائم رہے گی، اللہ زیادہ نعمتیں دے گا۔ اور اگر بندہ ناشکری شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے اور عذاب بھی اللہ دیتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، اگر کوئی ہمیں کوئی سوٹ دیتا ہے تحفہ، اگر ہم اس کے سامنے اس سوٹ کی قدر کریں اور وہ پہنے تو اس کا دل کیا کرے گا کہ اس کو اور دیں، لیکن اگر ہم ایسے ہی پھینک دیں، اس کو دیکھیں بھی نہ، تو وہ کبھی دے گا؟ تو بات یہ ہے شکر گزاری سے ہی نعمتیں ملتی ہیں۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا اگر تم کفر کرو گے، انتم تم ومن فی الارض جميعا اور وہ جو زمین میں ہے تمام، فإن اللہ لغنی حمید تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا۔ یعنی تم سارے بھی اگر ناشکری کرو تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سارے اگلے پچھلے جنوں انس سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی کی طرح ہو جاؤ تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر تم سارے اگلے پچھلے جنوں انس سب سے زیادہ بدترین شخص کی طرح ہو جاؤ تو بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح اور عاد اور ثمود، والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ نہیں جانتا انہیں مگر اللہ ہی، جاءتہم رسلہم بالبینات آگے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم انہوں نے ڈالا اپنا ہاتھ ان کے منہوں میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ بے شک ہم نے کفر کیا ساتھ اس کے جو بھیجے گئے ہو تم جس کے ساتھ، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور بے شک ہم بیچ شک کے ہیں اس سے جو تم ہمیں بلاتے ہو جس کی طرف بے چین کر دینے والا شک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، عاد اور ثمود کو بھیجا، اور جو ان کے بعد تھے ان لوگوں کی مثالیں بھی اللہ نے دی، کچھ ایسے ہیں جن کی مثالیں اللہ نے نہیں دی، وہ ہمیں معلوم نہیں، انہیں صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف نبیوں کو بھیجا، واضح دلائل دے کر بھیجا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ مجاہد کہتے ہیں فردوا ایدیہم فی افواہہم یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا جو بھی حکم آیا ہم اس کو نہیں مانیں گے، لیکن اگر لفظی ترجمے کے اعتبار سے اس کا مطلب کیا جائے تو مطلب یہ ہے انہوں نے رسولوں کے منہوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا اور کہا بولنا یا نہ بولنا برابر ہے، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ قالت رسلہم تو کہنے لگے رسول ان کے، افی اللہ شکن کیا بیچ اللہ کے شک ہے تمہیں، فاطر السماوات والارض وہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم الی اجل مسمی اور وقت مقرر تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے۔ قالوا تو انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا نہیں ہو تم مگر بشر ہم جیسے ہی، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تم تو چاہتے ہو کہ تم روک دو ہمیں اس سے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، فأتونا بسلطان مبین تو لے آؤ ہمارے پاس ایک کھلی دلیل۔ یعنی اللہ کے بارے میں شک ہے، اس بات کو ہر کافر مانتا تھا کہ خالق کون سی ذات ہے اللہ کی، تو پھر یہ بیچ میں تمہارے واسطے وسیلے یہ سفارشی کہاں سے آگے؟ اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی بات مانو، لیکن انہوں نے کیوں انکار کیا کہ تم تو بشر ہو، ہم جیسے ہی ہو، اور پھر تم نے کوئی معجزہ بھی تو دکھایا نہیں ہے۔ قالت تو وہ کہنے لگے لہم ان کے لیے رسول
रुसुलुहुम, उनके रसूल, इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है हम मगर बशर तुम जैसे ही, वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, लेकिन अल्लाह एहसान करता है ऊपर जिसके चाहता है अपने बंदों में से, वमा काना लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन, और नहीं है हमारे लिए कि ले आए हम तुम्हारे पास कोई दलील, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म के साथ, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही फिर चाहिए कि भरोसा करें मोमिन। कहने लगे हम बशरी हैं, मुझे दिखाना हमारा काम नहीं, हमारा काम फकत डराना और खुशखबरी देना है। वमा लना अल्ला नतवक्कल अल्लाह, और क्या है हमें कि हम भरोसा ना करें अल्लाह पर, वक़द हदाना सुबुलना, उसने हमें अपने रास्तों की हिदायत दे दी है, वला नस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, हम ज़रूर सब्र करेंगे उस पर जो तुम हमें तकलीफ़ें दोगे, अल्लाह फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह पर ही फिर चाहिए कि भरोसा करें भरोसा करने वाले। यानी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें सीधा रास्ता दिया है। अब इस रास्ते पे अल्लाह की तौफीक से ही हम डट जाएंगे। तुम जितने भी जुल्म सितम कर लो, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के रास्ते पे डट जाएं। वक़ाल लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, लिरुसुलिहिम, अपने रसूलों से, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम ज़रूर निकाल देंगे तुम्हें अपनी ज़मीन से, औ ला तऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, या तुम हमारे ही मज़हब में लौट आओगे। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, तो वही कि उनकी तरफ उनके रब ने, लनुहलिकन्न ज़ालिमून, हम ज़रूर हलाक कर देंगे जालिमों को। हर दौर में नबियों को ये धमकियां दी गई कि हम इस ज़मीन से तुम्हें निकाल देंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, आप कांप रहे थे, आप सैयदा खदीजा के पास आए, और सैयदा खदीजा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गई, सारा मुआजरा बयान किया, तो वो कहने लगे काश मैं उस वक्त तक जिंदा होता जब ये कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। आप बड़े परेशान हुए, आपने कहा ये कौम जो मुझे सादिक और अमीन कहती है ये मुझे निकाल देगी। उन्होंने कहा सारे नबियों को कौम ने ऐसी ही धमकियां दी कि हम तुम्हें जमीन से निकाल देंगे। तो अल्लाह ने क्या वही की, हम जालिमों को ही जमीन से निकालेंगे और अल्लाह अपने नबियों का साथ देगा। वाला नुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, हम जरूर आबाद करेंगे तुम्हें जमीन में इनके बाद। जालिका ये लिमन खाफा मकामी, हर उस शख्स के लिए है जो डर जाए मेरे सामने खड़ा होने से, व खाफा वाइद, और मेरे वादों से वो डर जाए। यानी आज तो मक्का से ये आपको निकाल रहे हैं, लेकिन कल को हम इन्हें मक्का से निकाल कर आपको वापस उसी जगह पर आबाद कर देंगे। और ये मेरे वादे हर उस मोमिन बंदे के लिए हैं कि अल्लाह ताला उनको इज्जत की जिंदगी देगा जो अल्लाह के हुक्मों पर अमल करते हैं और अल्लाह से डरते हैं। वस्तफ्ताहु, और उन्होंने फतह मांगी, व खाबा कुल्ला जब्बारिन अनीद, और नामुराद हो गया हर जाबिर इनाद रखने वाला। जब नबियों ने अल्लाह से फैसला चाहा, मदद मांगी, तो नबियों के पास मदद पहुंची और जालिम जाबिर ही तबाह बर्बाद हुए। मिन वराइही जहन्नम, उसके अलावा जहन्नम है, वयुस्का मिन माइन सदीद, और वो पीप वाला पानी पिलाए जाएंगे। यतजर्रउहु, वो घूंट घूंट पिएंगे उसको, वला यकादु युसीगुहु, और नहीं है करीब कि वो उसको निगल जाएं। वयातिहिल मौतु मिन कुल्ली मकान, और आ जाएगी उसके पास मौत हर जगह से। वमा हुआ बिमय्यित, और वो मरेगा भी नहीं। वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और इसके अलावा गाढ़े अजाब है। जख्मों की धुवन और पीप जो है, ये इनको प्यास भी सख्त लगेगी, और ये इतना गाढ़ा कवाम पीप बदबूदार और गर्म कि ये उनके साथ चिपक जाए, उसको निगल नहीं सकेंगे। फिर इन्हें पुकारेंगे मौत को, लेकिन मौत भी नहीं आएगी। ये तो एक अजाब अल्लाह ने बताया, इसके अलावा बड़े गाढ़े गाढ़े और भी अजाब हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ। आमालुहुम, उनके अमाल, करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिह, मानिद रेत के है, शदीद उड़ी साथ उसके हवा, फी यौमिन आसिफिन, तुंदो तेज आंधी के दिन, ला यक़दिरूना मिम्मा कसबू, नहीं वो कुदरत रखते साथ उसके जो उन्होंने कमाया, अला शै, ऊपर किसी चीज के, ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, ये दूर की गुमराही है। यानी काफिरों का कोई भी अमल रोज़े आखिरत नहीं पहुंचेगा,
اور جس طرح ایک راکھ ہوتی ہے اور تند و تیز آندھی چلے تو راکھ ختم ہو جاتی ہے، کافروں کے عمل بھی برباد ہو گئے، اس لیے کہ آخرت کی نیت سے کیے ہی نہیں تھے، اور اگر کچھ کیا بھی تھا تو ریاکاری کے لیے کیے تھے، صدقہ و خیرات بھی اگر دیے تھے تو ریاکاری کے لیے دیے تھے، اس لیے انہیں دنیا میں اس کا اجر مل گیا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ الم تری، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں، ویاتی بخلق جدید، اور وہ لے آئے ایک نئی مخلوق کو، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے جی اللہ پر کچھ مشکل، یعنی تم ہی مان لو ورنہ اللہ تمہیں ہٹا کر ایسی فرما بردار قوم لے آئے گا، یہ کام اللہ کو مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا، اور وہ سامنے آ گئے اللہ کے تمام، فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہا کمزوروں نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا کنا لکم تابعا، ہم تو تمہارے ہی پیچھے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیا تم کفایت کرتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب میں سے، من شیئن کچھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا ام صبرنا، کہ ہم گھبرا جائیں یا ہم صبر کر لیں، ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی بھی جگہ۔ اب کچھ جو بڑے ہیں جن کی پیروی کی جا رہی ہے، اور کچھ کمزور جو پیروی کرنے والے ہیں، اب وہ اس روز بولیں گے ہم تو تمہارے ہی پیچھے چل رہے تھے، تم ہی سے دین لے رہے تھے، اب تم ہماری کوئی حمایت کرو کہ ایک ٹکڑا عذاب کا ہم سے کم ہو جائے، تو کہنے لگے ہم خود گمراہ تھے، جب ہم خود گمراہ تھے تو ہمارے پیچھے کیوں چلے تھے؟ اب بات یہ ہے ہم بھی عذاب میں ہیں اور تم بھی عذاب میں ہے، چیخو پکار کریں یا صبر کریں، عذاب تو بہرحال جو ہے وہ ملنا ہی ہے۔ ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارا استاد کون ہے، ہمارا سرپرست کون ہے، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہے وہ ہمارا استاد ہے، ہم چیک کر لیں، ایسا نہ ہو کہ روز آخرت جو ہے وہ ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ وقال الشیطان، اور کہا شیطان نے، لما قضی الامر، جب کہ فیصلہ کیا گیا معاملے کا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا، وعد الحق، سچا وعدہ، ووعدتکم، میں نے بھی تمہیں وعدہ دیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف کر دیا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی بھی زور، الا ان دعوتکم، مگر کہ میں نے تمہیں پکارا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات قبول کر لی، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا، وما انتم بمصرخیش، اور تم میری فریاد رسی نہیں کر سکتے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں نے تو کفر کر دیا، انکار کر دیا ساتھ اس کے جو تم نے مجھے شریک بنا دیا تھا اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج شیطان، ظاہر ہے شیطان بھی جہنم میں ہوگا، اب یہ اس کو بھی کوسیں گے، وہ بولے گا کہ ایک تو وعدہ اللہ نے بھی دیا تھا اور وہ بڑا سچا وعدہ تھا، لیکن میں نے تو آرزوئیں دلائی تھی نا، وعدے میں نے بھی تمہیں دیے تھے لیکن سب جھوٹے تھے، اور میں نے بھی کہا تھا کہ فلاں کے لڑ لگ جاؤ وہ سفارش کر دے گا، ہاں میں نے بھی تمہیں دور کر کر کے کسے کہانیاں سنائی تھی، لیکن بات یہ ہے میں نے زور تو کوئی رکھا نہیں تھا نا، وسوسہ ہی ڈالا تھا نا، لیکن فوراً تم میرے پیچھے چل پڑے، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تم میری مشکل دور کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مشکل دور کر سکتا ہوں، اور میں جو تم نے مجھے میری اطاعت کر کر کے میری باتیں مان مان کے خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اصل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اسی کے وعدے سچے ہیں، وہی حاجت روا مشکل کشا ہے، وہی کارساز ہے، لیکن دنیا میں تم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صالح اعمال اختیار کیے، جناتٍ، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا بإذن ربہم، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام، ان کی دعا ہوگی بیچ اس کے سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا نہیں تو نے دیکھا کیسے بیان کی اللہ نے مثال ایک
पाक कलमे की, कशजरतिन तय्यबतिन, जैसे कि एक पाक दरख्त हो, अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ बड़ी मजबूत हो, व फरउहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमान में हो, तूती उकुलहा, वो देता है अपना फल, कुल्ला हीनिन, सारा साल, बेइज़्नि रब्बी, अपने रब के हुक्म के साथ, व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और बयान करता है अल्लाह मिसालें लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वो नसीहत कबूल कर लें। यानी कलमा तैयबा एक पाक बात, तौहीद की बात, एक पाकीज़ा दरख्त की मानीद है। अब इसकी चार खसूसियत है। दरख्त कैसा है? पाकीज़ा है। ये पाकीज़गी, उम्दगी उसकी जो है शक्ल सूरत के एतबार से भी हो सकती है, या उसके फल फूल के एतबार से भी, या फल के खुशगवार होने के एतबार से। आस्लुहा साबित, उसकी जड़ इतनी मजबूत और ज़मीन में इतनी गहरी हो चुकी है कि तुंदो तेज तूफान भी इस दरख्त को हिला नहीं सकते हैं। वफर ओ हाफिज समा, चूँकि जड़ें इतनी मजबूत है, ये इतना तवीलुल कामत दरख्त है कि इसकी शाखें जो है वो आसमान तक जा पहुंची है। और ये सारा साल, तूती चौथा इसका क्या है, तूती कुल्हा कुल्लाहीन, यानी सारा साल ये फल देता है, कभी ऐसा नहीं कि इस पर फल जो है वो ना हो। और रसूलुल्लाह सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम सहाबा बैठे हुए थे। आपने फरमाया वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, और मोमिन की मिसाल उस दरख्त की मानिद है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, उसका फल कभी ख़त्म नहीं होता, उसका दाना मादूम नहीं होता, उसका नफ़ा ज़ाया नहीं जाता, वो सारा साल फल देता है। सैयदना इब्न उमर कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन बड़े बड़े सहाबा अबू बकर उमर वो खामोश थे, कहते मैं भी नहीं बोला। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूर का दरख्त है। सैयदना इब्न उमर कहते हैं मैंने अपने बाप उमर से कहा कि मेरे तो दिल में ख्याल आया था कि मैं कहूँ कि ये खजूर का दरख्त है, तो कहा बेटे तूने कह देना था। कहने लगे आप बड़े खामोश थे, तो मैंने इसलिए जो है मैं नहीं बोला। तो कहा अगर तू बोल देता तो मुझे इतना और इतना माल मिल जाने से ज्यादा खुशी होती। गोया ये दरख्त जो है ये मोमिन है, और जो बीज है तौहीद का वो उसके दिल में है। जितना तौहीद की जड़ें मजबूत होंगी उतना ही उसके अमल जो है ना बरगोबार वो ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा ये तौहीद मजबूत होगी इंसान को अमल की तौफीक जो है वो उतनी ही ज्यादा मिल जाएगी। और इतने अमल के जैसे वो आसमान तक जो है वो पहुंच गए हैं। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की जड़ कितनी मजबूत है। आदम अलैहिस्सलाम ने ये बीज लगाया था, और आज तक ये बीज जो है ये तनावर दरख्त बन चुका है। और ये बीज, ये दरख्त, इसे कोई मुआशरे के तुंदो तेज आंधियां इस दरख्त को, कलमा तैयबा को नुकसान नहीं दे सकते। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन, और मिसाल एक बुरे कलमे की, कशजरतिन खबीसतिन, जैसे कि एक नापाक दरख्त हो, इजतुसत मिन फौकिल अर्ज़, जिसे उखेड़ दिया गया हो जमीन के ऊपर से, मालहा मिन करार, उसे कोई करार नहीं होता। यानी शिरकिया बातें और हर गंदी बात जो है, जैसे एक ऐसा दरख्त हो कि जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर ऊपर हों, और जो ही थोड़ी सी भी हवा चले वो दरख्त जो है वो जमीन बोस हो जाए, गोया झूठ के पांव नहीं होते, शिर्क को कहीं भी करार नसीब नहीं होता। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित, साबित रखता है अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं एक साबित बात के जरिए से, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा, और आखिरत में भी, व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और गुमराह करता है अल्लाह जालिमों को, व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और करता है अल्लाह जो चाहता है। साबित बात कौन सी है जी? ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदे से कब्र में सवाल होंगे तो वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। साबित बात यही है, और ये साबित कदमी अल्लाह की तरफ से है जो उतरती है। इसीलिए जब मैयत दफन कर दी जाए तो उसके ऊपर खड़े होकर कौन सी दुआ करनी है? अल्लाह अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिल कौलि साबित। बच्चों को ये कहें कि जब दफन करें तो उसके बाद ऊपर ये दुआ करें कि अल्लाह इसे साबित बात के
ذریعے ثابت قدم رکھنا یا اب اپنے امتحان میں بیٹھ چکا ہے؟ عورت اگر ہو تو کیا کہنا ہے؟ اللہم ثبتھا بالقول ثابت۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفرن کفر میں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ اللہ کی نعمت کیا تھی؟ کعبہ کے متولی تھے اور کعبہ کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہوئی تھی۔ دوسری نعمت کیا مل گئی؟ قرآن مل گیا۔ انہیں تو چاہیے تھا کفار مکہ کو ان نعمتوں کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن نہ خود ایمان لائے اور قوم کو بھی جہنم کے گڑھے میں گرا دیا۔ جہنم یصلونہا، جہنم وہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ وبئس القرار، اور بری ہے قرار کی جگہ۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے لیے شریک، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کر دیں اس کی راہ سے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں لعبادی الذین آمنوا، میرے مومن بندوں سے، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کریں اس میں سے جو دیا ہم نے انہیں، سرًا وعلانیۃً، چھپے اور کھلے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستیاں ہوں گی۔ یعنی نماز کو اچھے معنوں میں قائم کریں اور اس روز کے آنے سے پہلے اس روز کا کچھ سامان تیار کر لیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیاں، لتجری فی البحر، تاکہ وہ چلیں سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، وسخر لکم الانہار، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، یعنی پانی کو اللہ نے ایسے قوانین دیے کہ تمہاری کشتیاں انہی قوانین کی وجہ سے پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہیں، اور پھر زمین سے اللہ نے بارش برسا کر یہ سارا پھل، یہ کارخانہ قدرت کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند لگاتار چل رہے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور دیا تمہیں ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان تو بڑا ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، اگر انسان شمار کرنا چاہے، مجھے میری ایک شاگرد کہتے ہیں باجی تھوک ختم ہو گیا، میں چبا نہیں سکتی اور روٹی اندر نہیں لے جا سکتی۔ کبھی کسی نے سوچا کہ جی لعاب جو ہے منہ کے اندر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، نہ جانے اور کتنی نعمتیں جن کی طرف انسان کا دھیان تک جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اجعل ھذا البلد، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو، آمنا امن، واجنبنی، اور بچا لے مجھے، وبنی، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ کفار مکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا ابراہیم نے تو یہ گھر امن کا بنایا، لیکن دعا کیا کی کہ یا اللہ ہمیں بتوں کی عبادت سے روک لے، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، جبکہ کفار مکہ جو ہے وہ بتوں کی ہی عبادت کر رہی ہیں۔ اور ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک ان بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس، اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، تو جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، تو بے شک تو بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان بتوں سے اور ان قصے کہانیوں کے پیچھے اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوئی، تو جو میرا پیروکار ہے وہ میری فرما برداری کرے گا تو وہ مجھ سے ہے۔ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نصیب کر دے۔
اور ربنا اے رب ہمارے انی اسکنتو بے شک میں نے تو آباد کیا من ذریتی اپنی اولاد کو بوادین ایسی وادی میں غیر ذی زر جس میں کوئی کھیتی نہیں عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے پاس اور ربنا اے رب ہمارے لیقیموا الصلاۃ کہ وہ قائم کرے نماز کو فجعل تو کر دے افئدۃ من الناس دل لوگوں کے تہوی جو جھکے ہوئے ہوں الیہم ان کی طرف وارزقھم من الثمرات اور رزق دے دے انہیں پھلوں سے لعلہم یشکرون شاید کہ وہ شکر گزاری کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل پیدا ہوئے تو اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو صحرا میں بٹھایا اور ایک کھجور کی تھیلی تھی اور ایک مشکیزہ پانی تھا اور خود واپس آ گئے۔ سیدہ ہاجرہ پیچھے دوڑی کہنے لگی آپ ہمیں اس وادی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے آپ چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ بہت دفعہ پوچھا تو ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے۔ تو کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ ختم ہو گیا پانی بھی کھجوریں بھی، پھر بچہ پیاس سے تڑپا، پھر یہ صفا پر چڑھی، پھر مروہ پر یہ 7 چکر لگے اور اس کے بعد جبریل امین نے اپنی ایڑی ماری اور اس سے زمزم جو ہے وہ پھوٹ نکلا۔ کس لیے؟ یا اللہ تیرے گھر کے نزدیک میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں۔ اور مشرکین مکہ نے کعبہ میں داخلے پر پابندیاں عائد کر رکھی تھی، تمہاری تو روش جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جا رہی ہے۔ پھر کہنے لگی اللہ یہ جنگل بیابان ہے تو یہاں کون آئے گا، تیرا گھر کیسے آباد ہوگا؟ کہا تو آواز تو دے، لوگوں کے دل کھینچ کھینچ کر جو ہیں وہ اس کی طرف آئیں گے اور ہر طرح کا پھل جو ہے وہ کھینچ کھینچ کے کہاں پہ جا پہنچتا ہے؟ حالانکہ مکہ میں تو کوئی چیز نہیں اگتی لیکن وہاں پھلوں کی کمی نہیں، شاید کہ یہ شکر گزاری کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت تھی کہ وہ اللہ کے بڑے شکر گزار تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے بچے اسماعیل سے ملنے آئے تو گھر میں جو ہے ان کی بیوی تھی، اسماعیل خود گئے ہوئے تھے، کہا کہ اسماعیل کدھر ہے؟ اس نے بہو نے کہا کہ وہ تو باہر شکار کرنے گئے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا کہ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ اس نے بڑے شکوے شکایتیں کی، کہا کہ بڑی تنگی سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اسماعیل آئے اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ جب اسماعیل آئے دیکھا کہ کوئی، پوچھا کون آیا تھا، بتایا اس طرح بزرگ تھے، کہا وہ تو میرے والد تھے، کچھ کہا آپ کو سلام کہتے تھے اور کہا گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ کہا انہوں نے مجھے کہا کہ اس عورت کو طلاق دے دو، کیوں ناشکری کی تھی اس عورت نے، اس کو طلاق دے دو، تم اپنے گھر چلی جاؤ، اور اس کو طلاق دے دی۔ پھر ایک اور لڑکی سے شادی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اور پھر بہو سے ملے، تب بھی اسماعیل گھر نہیں تھے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو کہنا اس کو سلام دینا اور کہنا اپنی دہلیز کو قائم رکھ، اس کی حفاظت کر۔ تو گویا وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ربنا اے رب ہمارے انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں مخفی اللہ پر کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ذات جس نے عطا کیا مجھے الکبر بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، انا بے شک ربی میرا رب لسمیع الدعاء، البتہ سننے والا ہے دعاؤں کا۔ یعنی اولاد جیسی نعمتیں ملی تو اپنا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ اسماعیل سیدہ ہاجرہ سے ہوئے اور اسحاق جو ہے وہ سیدہ سارہ سے ہوئے۔ ربی جعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اے رب ہمارے تو دعا کو قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب ہمارے بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس میں اولاد کے لیے بھی دعا ہے، والدین کے لیے بھی، اور اکثر علماء نے اسے نماز کے اندر جو ہے درود کے بعد اس کو رکھا کہ اس دعا کو مانگا جائے۔ بہرحال نماز کے قیام کے لیے کہ میری اولاد بھی یا اللہ تیری عبادت کرے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہدایت دے دے۔ اور یہاں جو والدین کے لیے دعا ہے، شاید جو جب وعدہ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، شاید یہ اس وقت کی دعا ہو، یا ابھی مشرک کے حق میں دعا کرنا منع نہ ہو تو یہ اس وقت کی دعا ہو، لیکن جب منع ہو گیا اور پھر دیکھا کہ باپ تو
تو باز نہیں آیا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور نہ تو خیال کر اللہ کو کہ وہ غافل ہے، اما یعمل الظالمون، کہ اس سے جو ظالم عمل کر رہے ہیں، انما یؤخرہم، بے شک وہ ان کو مہلت دیتا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس میں نگاہیں۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ جو کچھ تمہارے کرتوت ہیں اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ مہلت دے رہا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین، وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہ واپس آئے گی ان کی طرف ان کی نظر، وہ آنکھیں بھی نہ جھپکیں گے، وافدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے۔ یعنی حشر کا ایک نقشہ، جب قیامت آ جائے گی اتنی ہولناکی ہوگی، سر اونچے سب دوڑ رہے ہوں گے اللہ کے حکم کے پیچھے، اور آنکھیں جھپکیں گے نہیں، سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور دل اڑ اڑ کر کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر۔ وانذر الناس، اور ڈرائیے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، جس دن آ جائے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے رب ہمارے ہمیں مہلت دے دے تھوڑی اور دیر تک، نجب دعوتک، ہم جواب دیں، ہم قبول کریں تیری پکار کو، ونتبع الرسل، ہم رسولوں کی پیروی کریں، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا نہیں تھے تم نے قسمیں کھائی تھی اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں تو کوئی زوال نہیں ہے۔ یعنی ابھی تو مہلت ہے، کہتے ہیں عذاب آ جائے، لیکن جب عذاب آ جائے گا تو پھر کیا مانگیں گے؟ تھوڑی سی مہلت مل جائے، لیکن اس سے پہلے تم شان حال سے، زبان حال سے ایسے ایسے دعوے کرتے تھے کہ جیسے تمہاری شان و شوکت کو کبھی زوال ہی نہ آئے گا، اور اسی شان و شوکت کے پیچھے لگ کے تم نے اللہ کے حکموں کو نہ مانا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم آباد ہوئے بیچ مسکنوں کے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ظاہر ہو گیا تھا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، کیسے کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کی تھی تمہارے لیے مثالیں، یعنی پہلے لوگ جب برباد ہوئے انہی کے مسکنوں میں تم آ کر آباد ہو گئے، اور تمہیں اللہ نے مثالیں دے دے کر سمجھایا تھا، یہ سب کچھ تم جانتے بوجھتے بھی تھے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے، پھر بھی تم نے دنیا بچائی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور بے شک مکر کیا انہوں نے اپنے مکر، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے پاس ہے ان کے مکر، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں ہے ان کے مکر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، یعنی جتنے بھی مکر و فریب کر لو، مکر و فریب کی بلند بلند عمارتیں بھی کھڑی کر لو، لیکن جب اللہ کی تدبیر آ جاتی ہے تو کوئی بھی چیز آگے ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پھر نہ تو خیال کر کے اللہ نے خلاف کیا ہے اپنے وعدے کو اپنے رسولوں کے ساتھ، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے انتقام لینے والا۔ یعنی اللہ نے رسولوں سے مدد کے جو وعدے کیے ہیں اس میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رسولوں کی مدد ضرور کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سامنے آ جائیں گے اللہ اکیلے زبردست کے۔ یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا کا سارا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر سارے اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، یہ زمین آسمان بدل کر اخروی زمین و آسمان جو ہے وہ معرض وجود میں آ جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تو دیکھے گا مجرمین کو اس دن کے وہ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کی قمیضیں لکھ کی ہیں، گندھک کی، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ۔ لک دیکھیے کبھی کالی جو سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے، اتنی گاڑی چپک جائے تو اترتی نہیں ہے، اور اتنی گرم ہوتی ہے، ان کے کپڑے ان کو پہنا دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور جب اس لک کو آگ لگے گی تو ان کے چہروں کے اوپر
تک جو ہے وہ چھا جائے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لے، انما هو الہ واحد، کہ اللہ ایک ہی معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت قبول کر لے عقل مند۔ اصل چیز جس سے ڈرانا ہے وہ یہ، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔